بستر مرگ سے اوج کمال تک۔ جناب صدر، عزیز ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں، مہمانان گرامی، یہ داستان ہے ایک کلب کی، ایک ٹوسٹ ماسٹرز کلب۔ جب یہ کلب بنا تو اس کے اراکین بہت پرجوش تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اراکین کا جوش اور ولولہ ماند پڑتا چلا گیا اور وہ اس کلب سے اغماض برتنے لگے۔ کلب کے اراکین کی بے توجہی کی وجہ سے کلب بھی مضمحل اور نڈھال نظر آنے لگا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ نیم جان ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اس پر جاں کنی کی کیفیت طاری تھی اور ایسا لگتا تھا کسی بھی لمحے اس کے سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ مگر پھر ایک شخص اس کلب اور موت کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کلب کے سانسوں کی ڈوری کو جوڑے رکھا۔ مصنوعی تنفس کے ذریعے وہ کلب زندہ رہا۔ وہ شخص اس وقت تک اس کلب کے ساتھ کھڑا رہا جب تک اس کی مدد کو دو اور لوگ نہیں آ گئے۔ ان تین لوگوں کی تیمارداری دیکھ بھال کی وجہ سے وہ کلب زندگی سے بھرپور انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کلب کا نام تبدیل ہوا۔ اس نام میں اردو کی خوشبو جیسی تاثیر تھی جو سارے عالم میں پھیل گئی اور اردو کے دیوانے دیوانہ وار اس کے گرد رقص کرنے لگے۔ اراکین کی شمولیت ہوئی اور اجلاس منعقد ہونے لگے۔ حسن خطابت، شعلہ بیانی، داستان آرائی، شعر و شاعری، ظرافت و متانت، برجستہ موضوعات، غرض ہر میدان رنگ و نور سے سج گیا۔ نئے اراکین کی شمولیت اور پرانے اراکین کے تعلیمی اعزازات نے محض ایک برس کے عرصے میں اس کلب کو ممتاز کلب کا درجہ دلوا دیا۔ اور پھر اس کلب کے ایک رکن نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اپنی نو آموزی کے باوجود اس نے بین الاقوامی تقریری مقابلے میں شرکت کی اور قومی سطح کا اعزاز اپنے نام کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حسن خطابت، جو کہ میرا اور آپ کا کلب ہے، اور اسے اس مقام تک پہنچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، جن لوگوں کا کردار ہے، جناب سمیر حامد ڈوڈی صاحب، جناب زید کالیا صاحب، جناب طلحہ بن حامد صاحب، جناب راشد دستگیر سمیت ہر وہ شخص جو اس کے اجلاسوں میں شریک ہوا، اس کا رکن بنا اور اپنے تعلیمی اعزازات کے ذریعے اس نے اس کلب کو آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ یہ سب لوگ اور ان سب لوگوں کی محنت اس کلب کی کامیابی کے پیچھے ہے۔ اس کلب کا مقصد ایک ایسے ماحول کی فراہمی تھا جہاں اردو سے محبت کرنے والے اکٹھے ہوں، فن خطابت کا احیاء ہو، زبان کو بولنے، سنوارنے اور نکھارنے کے مواقع میسر آئیں، شعر و ادب کا ذوق اجاگر ہو، کتاب سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو، اور اردو زبان اور اس زبان سے جڑے ہوئے ایک شاندار تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کی جائے۔ یہ سارے مقاصد ایک برس کے عرصے میں پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ایک وسیع ترین سفر اختیار کرنا ہوگا۔ ایک لمبی ریاضت ہے، ایک لمبی جد و جہد درکار ہے، لیکن ہر سفر کی ابتدا ایک پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلا قدم اٹھایا اور اس اجلاس میں شریک ہوئے، ایک قدم اٹھایا اور اس کے رکن بنے، ایک قدم اٹھایا اور اپنے تعلیمی اعزازات کی طرف آپ نے حاصل کرنا شروع کی، اور آپ کے اس ایک قدم نے محض ایک برس کے عرصے میں اس کلب کو بستر مرگ سے اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ جو خوشبوؤں میں بسا ہوا رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے ہم اردو زبان یا فن خطابت کہتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تعلیمی اداروں میں فن خطابت اور حسن خطابت کو متعارف کروانا۔ ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کا جتنا مواد ہے اس کو انگریزی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرنا۔ دنیا میں اردو زبان میں ٹوسٹ ماسٹرز کے جتنے بھی کلب ہیں ان کے ساتھ رابطے استوار کرنا، ان کے ساتھ اشتراکی عمل کرنا، اور اردو زبان
میں ایک بین الاقوامی تقریری مقابلہ منعقد کروانا۔ یہ خواب آج ایک دیوانے کا خواب ہے، جیسا ہر خواب شروع میں ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے، مگر اگر ہم اور آپ مسلسل ایک ایک قدم آگے بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہمارا مقصد ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کے پروگرام میں اردو کو بطور زبان شامل کروانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو محض ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہی ایک قدم جو آپ نے اٹھایا اور 1 برس کے عرصے میں ہمارا حسن خطابت کا کلب ڈسٹنگوشڈ یعنی کہ ممتاز ترین کلب ہو گیا۔ جناب صدر،